من الشیطان اللعین الرجیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین اللہ لعن قتلت کے صدیقۃ الکبریٰ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذکر پاک کی شکریہ ادا کرنے کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت میں باجمات بواز بلند صلوات پڑھنے مل کے سارے اللہ۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، اپنی اپنی دعائیں اپنے بعد بواز بلند صلوات پڑھنے مل کے سارے اللہ۔ کوئی سوال نہیں کرتا الا مگر مودت فی القربى، میرے قربا سے مودت کرو۔ ابتدائیہ گفتگو ہے، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن مشکل مشاہدے ماننے والے بیٹھے۔ لا سالکم، کوئی سوال نہیں کرتا الا مگر مودت فی القربى، میرے قربا سے مودت کرو۔ یہ لفظ الا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا لا فتح، کوئی مرد نہیں ہے الا علی، مگر علی ہے۔ بہت شکریہ بھائی، سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو علی۔ میں نے فتح کا ترجمہ کوئی بہادر نہیں کیا، کوئی مرد نہیں ہے الا علی، مگر علی ہے۔ لا سیف، کوئی تلوار نہیں ہے الا ذوالفقار، مگر ذوالفقار ہے۔ لا سالکم، کوئی سوال نہیں کرتا الا مگر مودت فی القربى، میں قربا کی مودت کا سوالی ہوں۔ کر دو چولی میری یا محمد کہنے والوں، قربا کی مودت کے لیے محمد سوال کر رہا ہے۔ قربا کی مودت کے لیے محمد سوالی بنے ہوئے۔ الا المودت فی القربى، میرے قربا سے مودت کرو۔
خدا کہہ رہے جو قربا کی مودت والی حسنہ لے کر آئے گا. بہت شکریہ، وقت نہیں ہے، میں زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتا. جو قربا کی مودت والی نیکی لے کر آئے گا، خدا کہہ رہا میں اس نیکی کو اور حسین بنا دوں گا. ان اللہ غفور شکور. جو قربا سے مودت کرے گا نا، اللہ کہہ رہا ہے میں بخشنے والا بھی ہوں اور شکریہ ادا کرنے والا بھی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پریشان تو نہیں ہوں، چاچا زندگی ہو جو کھڑے ہو میرے بھائی. جو قربا، اللہ نے محبت کا حکم نہیں دیا، اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے. لاہور والوں محبت ہو جاتی ہے، مودت کا وہ حکم دے رہا ہے. محبت نفرت میں بھی بدل جاتی ہے. نہیں چلے میں اپنی بات کو قریب کر لوں. مودت فی القربہ، اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل کا نام ہے مجلس حسین. اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل کا نام ہے مجلس حسین. ہم نے اہل بیت اطہار کو رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے ان کو مانا ہے ان کے لارائب بیائب مقدس کردار کی وجہ سے. ہم شیعان حیدر کردار رشتہ داری کو دیکھ کے کسی کا دامن نہیں چھوڑتے، اور رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے کسی کا دامن نہیں تھامتے. ہم اگر سلام کرتے ہیں تو کردار کی وجہ سے. اگر ہم رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوتے تو پھر فرعون کی بیوی آسیہ کا دامن چھوڑ دیتے. سادینا مالک آپ کو سلامت رکھے. ہم فرعون کی بیوی آسیہ کا دامن چھوڑ دیتے، لیکن لالا ہم اسے سلام کرتے ہیں. کیوں؟ اس کے کردار کی وجہ سے. کردار کیا تھا؟ ایک نبی کو پال رہی تھی. کردار کیا تھا؟ ایک نبی کو پال رہی تھی. اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، لیکن نبی کو پال رہی ہے. میں کہوں بی بی آسیہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دو. کہا خاموش، اگر ایمان کو ظاہر کروں گی تو میرا شوہر فرعون مجھے قتل کر دے گا. بی بی ہو جاؤ قتل، شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، کوئی چھوٹا منصب تو نہیں ہے. کہا خاموش، میرے پاس اس سے بھی بڑا منصب ہے. بی بی وہ کیا؟ کہا ہر گردن قتل تو ہو سکتی ہے، ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ نبی کو پھاڑ سکے. بولو جو بات کو سمجھ کے ہو، جو کھڑے ہو بیٹھے ہو سارے بولو ہر گردن قتل تو ہو سکتی ہے. میں آج کے تجربے کے حوالے سے آپ کو دیتے ہوئے بات شروع کر رہا تھا، لیکن میرے مجمع نے میرا ساتھ نہیں دیا. اب میں بات اور کریں. ہر گردن قتل تو ہو سکتی ہے، ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ نبی کو پال سکے. خوبصورت سن رہے ہو اور آسان کرنے لگا ہوں. حضرت ابو طالب کی شان اور عزت و عظمت کا پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد سے کہے مکہ چھوڑ دو، اسے ابو طالب کہتے ہیں. بولو بھائی جو بات کو سمجھ کے ہو، جو بات کو سمجھ کے ہو. جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد سے کہے مکہ چھوڑ دو، اسے حضرت بولو ابو طالب علیہ السلام والسلام کہتے ہیں. میں شان ابو طالب پڑھوں گا، ایمان ابو طالب نہیں. اتنا نمک حرام نہیں ہوں، کھاؤں بھی سرکار ابو طالب کا. بھائی ساتھ دینا سلامت رہو. پچھلے سال اسی بارگاہ میں اسی جگہ پہ میں نے عزت حضرت ابو طالب کا تذکرہ کیا تھا، اور وہی عزت ابو طالب کا تعارف کرواتے ہوئے
آقا حیدر سے میری یہاں پہ ملاقات ہوئی اور آج وہ ملاقات اور محبت اور قرابتوں میں قریب ہوتی جا رہی ہے. جتنے بھی میرے برادری عزیز آئے ہو, مالک پاک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی. مالک معرفت میں عزت میں وسعت پیدا فرما. کون؟ حضرت ابو طالب. سکلین بھائی جملہ کہنے لگا ہو, جملہ سننا, اگر سمجھ آئی پھر اتنا بولنا جتنا عزت ابو طالب پہ بولنے کا حکومت جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب. میرا اپنا گھر, میرے اپنے عزیز قمر جتون بھائی, وہ بھی ممبر آل محمد میں تشریف لے کر آئے. میں نے جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت رکھے اسے حضرت بولو سارے. آپ کو پتا ہے کہ مشرکوں نے رسول کے پاس امانت رکھی تھی اور اللہ نے محمد سے کہا تو محمد علی بادشاہ نے امانتوں کو واپس کیا. امانت دی ہو آپ نے قمر جتون بھائی کو اور واپس کروں میں. مثال کے طور پہ یہ رومال آپ نے قمر عباس بھائی کو دیا اور یہ ببلو بھائی آ کے گئے, یہ رومال میں قمر بھائی آپ کو دے رہا ہوں, آپ سے دوں گا, یہ چلے جائیں, کیوں نہ اپنی امانت بدل لو. ذہن میں آ سکتا تھا نا, کسی کے ذہن میں آ سکتا نا, بول لو تو صحیح. لیکن جیسے ہی امانتیں علی نے رکھی, اب دل میں ہر کسی نے سوچا امانتیں بدل لیتے ہیں. کہتے محمد کو فلاں امانت دی تھی, علی ممکنات نے ان کے دلوں کو پڑھا, دلوں کو پڑھ کے کہا جس کی امانت ہے لے لے, ورنہ امانتیں بول بول کے کہے گی میں اس کی ہوں. بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو جو کھڑے ہو. اللہ اکبر. مومنین اکرام, جس کے پاس مشرک اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت رکھے اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. کون حضرت ابو طالب؟ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, جو میں نے مغل پورہ مرکزی امام بارگاہ میں آپ کے پاس شان ابو طالب پہ مجلس کی تھی, کوشش کر رہا ہوں آپ کو دیکھتے ہوئے وہ جملہ کوئی بھی ریپیٹ نہ کروں, لیکن میرے جتنے بھی شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو, عزت ابو طالب سن لو. کون ابو طالب؟ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتمنهم عاصما او کفورا. میرا حبیب کبھی بھی کسی گناہگار اور کافر کی پیروی نہ کرنا. بھائی نتیجہ دے دیا میں نے. مالی پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ لاہور کا معیار ہے. میرا حبیب کبھی بھی کسی گناہگار اور کافر کی پیروی نہ کرنا. کبھی بھی کسی گناہگار اور کافر کی پیروی نہ کرنا. میں پھر کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے, کوئی روایت نہیں ہے. کوئی انسان میں ذوف لگا کے ٹھکرا دے. کبھی بھی کسی گناہگار اور کافر کی پیروی نہ کرنا. بتاؤ تو صحیح, بچوں کی تینجات کی تیسری کتاب سے لے کر سیرت ابن حشام تک ساری کتابوں نے لکھا ہے, اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے محمد کسی گناہگار اور کافر کی پیروی نہ کرنا. لیکن ابو طالب کے مشورے سے 3.5 سال شیب ابی طالب میں تیرا اور میرا نبی زندگی گزارتا رہا. شان ابو طالب جو سن رہے ہو سارے بولو. انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج آ جائے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کی انگلی کے اشارے سے علی آ جائے. خود سوچو جو علی کا بھی باپ ہے وہ کیا ہوگا. بیٹا باپ کا ظرف ہوتا ہے, جس کے ظرف کا نام علی ہو. خود سوچو ابو طالب کیا ہے. یہ وہ محافظ رسالت و امامت ہے کہ جن کے پاس نبوت اور رسالت و امامت کا منصب نہیں, ولایت کا منصب ہے.
بی بی سیدہ ثانیہ زہرا، مولا عباس، سرکار ابو طالب، بی بی خدیجہ، یہ ولایت کے منصب پہ فائز ہے۔ واللہ با حسین میرا گھر ہے، میں بات کو آگے نہیں لے کے جاتا۔ جو اتنی عزت اور شان کا مالک تھا، اسی کی بیٹی شرافی کے دربار میں کھڑی تھی۔ اللہ مولا تیری ہائے کو مقدمہ زہرا میں شکار فرما، امام زمانہ آپ کے ماتم کو قبول فرمائے۔ آج 24 رجب 24 محرم کی شب ہو چکی ہے، صبح 24 محرم شب شروع ہو گئی۔ ایک دن کے بعد تیرے غیرت کے امام کو زہر مل جائے۔ میں ایک جملہ کہوں گا اور کہہ کے گزر جاؤں گا، بعد میں بھی سوچنا آپ کے بھائی نے رونے کی عبادت کی وسعت کے لیے کیا کہا۔ جو خون کے آنسو روتا ہو، پانی نہیں، جو خون کے آنسو روتا ہو، کیا اسے بھی زہر دینے کی کوئی ضرورت تھی؟ اجرکم من اللہ عزداران امام مظلوم کربلا۔ قبلہ دراصل زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا، قبلہ نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے، کسی نبی کی مجلس نہیں ہوتی، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، یہ حسین کی ہی مجلس اور حسین کا ہی چہلم کی ہوتا ہے۔ قبلہ حضرت زیدی صاحب رو کے کہا کرتے تھے، اس لیے کہ کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں۔ مولا تیری ہائے قبول فرمائے، امام زمانہ تیری ہائے قبول فرمائے، مولا تیری ہائے کو اپنے مقدمے میں شمار فرمائے۔ مولا بیوی مولا زیدی صاحب نے رو کے کہا اس لیے کہ کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں تھی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جو اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی تھی نا، بھائی کی شہادت کے بعد وہی ننگے سر شرابی کے دربار میں حجرک من اللہ، حجرک من اللہ، حجرک من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، منت کر کے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا جب بھی علم آئے، علم نہیں آتا، عباس خود آتے ہیں۔ جب بھی جھولا آئے، جھولا نہیں آتا، علی اصغر خود آتے ہیں۔ جب بھی زلجنہ آئے، مرتجز نہیں آتا، حسین خود آتے ہیں۔ اور جس گھر سے جنازہ اٹھے نا، سارے نہیں روتے، چند رونے والوں سے پتہ چلتا ہے میت کے کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ حسین کی شبیہ کی برآمدگی ہے، اتنا رونا سکینہ کو پتہ چلے۔ میرے بابا کے عزادار بیٹھے ہیں، جب آپ چیخے مار کے روتے ہو نا، اپنی پھپھی کا دامن ہلا کے کہتی ہے، پھپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے گوشوارے نہ اترتے، مجھے شمر تماچے نہ ماں۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ آنسو نہ آنا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہائے تو آپ کے اختیار میں ہے۔ میں جب سطر حسین کی شہادت کے پڑھنے لگا ہوں، جرت نہیں حسین کے دکھ پڑھوں، لیکن عزاداروں سے معافی مانگ کے اور پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں، حسین تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، حسین تمہارے شوہروں کو سلامت رکھے، حسین تمہارے بیٹے مان سلامت رکھے، حسین تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہائے کہہ کے آپ نے بھی جملہ سننا ہے، ادھر حسین ابن علی خیام حسینی میں آئے اور زینب کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو کے کہا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی سلام۔ زینب چند گھڑیوں کے بھائی کا آخری، مولا تیری ہائے قبول کرے، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا۔ زینب بھائی کا آخری سلام، رقیہ بھائی کا آخری سلام۔ رقیہ بی بی لاہور والی ملکہ کا نام ہے، لاہور کی ملکہ کے زائر بیٹھے ہو، بی بی کو اس کے بھائی کا پرسہ دینا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ادھر حسین نے سلام کیا،
ادھر زینب نے حسین کو اندر بلایا، کہا بھیا اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی آخری ودا کیا نا، حسین سے کہا بی بی زینب نے، بھیا ذرا اپنے گریبان کے بٹن کھول۔ عزاداروں بٹن کھولے، کہا بھیا ذرا گردن نیچے کر۔ گردن حسین نے جھکائی، ادھر زینب نے بوسے لیے۔ او بہنوں والوں، ادھر جیسے ہی بوسے لیے، بوسے لینا تھا، حسین نے پوچھا زینب زینب یہ میری گردن کو کیوں چوم رہی ہے؟ رو کے کہا بھیا اما زہرا کی وصیت تھی، اما زہرا نے کہا تھا جب آخری ودا ہے نا میری طرف سے گردن کو چوم لو، یہی گردن ہوگی، شمر کا خنجر ہوگا، تیرا ضرب ہے۔ حاضروں من اللہ، حاضروں کو من اللہ، جب کہوں گا تب سر چلانے کے آنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے ہی بھائی کی گردن کو چوما نا، اب اگلی سطر سننا، حسین نے کہا زینب میرے قریب آ، آستینوں کو الٹا کر۔ آستینیں الٹی کی، زینب کی کلائیوں کو چومنا شروع کیا، ادھر بازوؤں کو چوما، تڑپ کے پوچھا بھیا یہ میرے بازوؤں کو کیوں چوم رہے ہو؟ رو کے کہا بابا علی کی وصیت ہے، بابا نے کہا تھا جب آخری ودا کرنا میری طرف سے زینب کے بازوؤں کو حسین کا سلجنا لے آئے ہیں۔ ابھی سطرے پڑھ رہا تھا میرا دادا نے حسین، ادھر حسین چلے راہبار پہ سوار ہوئے، سوار ہونا تھا حسین سینے سلجنا پہ، کبھی دائیں گرتے کبھی عزاداران حسین ادھر دائیں بائیں گرنا تھا، حسین کمزوری کی وجہ سے نہیں، حسین دائیں گرنے لگتے، ظالم دائیں سے نیزے بائیں گرنا۔ بھائی جان باہر آ جاؤ، اصل مصروفات سے کرنا ہی جانا۔ آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ لالا، آ جاؤ بھائی جان، بیٹیاں نے زیارت کرنی یار، آ جاؤ چلو بھائی جان باہر چلو باہر بیٹیاں